آج کے اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم سب ایک ڈیجیٹل ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم دیکھیں گے کہ ونڈوز کے اپنے ہی اندر موجود بلٹ ان ٹولز کو استعمال کر کے کمپیوٹر کی عام بیماریوں کی تشخیص اور علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست اسکل ہے جو ہر کمپیوٹر یوزر کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اچانک سے اسکرین فریز ہو جائے یا ماؤس بالکل ہی کام کرنا چھوڑ دے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بڑی مایوسی ہوتی ہے نا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہم سب کا کبھی نہ کبھی واسطہ ضرور پڑتا ہے، لیکن اب گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ ہم ان خاص ٹولز کا بہت تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں جو اس مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہر وقت ہمارے سسٹم میں ہی موجود رہتے ہیں۔ تو آج کے ایجنڈے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے سسٹم کی صحت کا جائزہ لیں گے، پھر ٹاسک مینیجر، ریسورس مانیٹر، ایونٹ ویور لاگز اور سیف موڈ کو ڈسکس کریں گے، اور آخر میں معلومات کو پختہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا کوئز بھی ہوگا۔ چلیں بنا وقت ضائع کیے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، سسٹم کی صحت کا جائزہ یعنی کمپیوٹر کا ہیلتھ چیک اپ۔ دیکھیں، جس طرح ایک ڈاکٹر کوئی بھی علاج شروع کرنے سے پہلے مریض کی بنیادی علامات چیک کرتا ہے نا، بالکل اسی طرح جب کوئی بھی کمپیوٹر سست پڑ جائے تو ونڈوز کے بلٹ ان ٹولز 4 بہت ہی اہم چیزوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پروسیسر یعنی سی پی یو کی طاقت، میموری یا ریم کا استعمال، ہارڈ ڈسک کی پرفارمنس اور سسٹم میں چھپے ہوئے ایررز یا سیکیورٹی وارننگز۔ ان چاروں چیزوں پر نظر رکھنا ہی ایک صحت مند کمپیوٹر کی اصل کنجی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، جو کہ بہت ہی کمال کا ٹول ہے، ٹاسک مینیجر اور اینڈ ٹاسک کا استعمال۔ ٹاسک مینیجر کو ہم ایک ڈیجیٹل اسٹیتھوسکوپ کہہ سکتے ہیں۔ واقعی اس کے اندر جو پروسیسز اور پرفارمنس کے ٹیبز ہوتے ہیں نا، ان کی مدد سے بالکل لائیو دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سی ایپلیکیشن اور پس منظر میں چلنے والی سروسز کتنا سی پی یو، ریم اور ڈسک کھا رہی ہیں۔ مطلب ایک ہی نظر میں سسٹم کا مکمل ریئل ٹائم ایکس رے سامنے آ جاتا ہے نا زبردست؟ اب ذرا تصور کریں کہ کوئی میوزک ایپ اچانک فریز ہو گئی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو بس کی بورڈ پر شارٹ کٹ کیز دبائیں، کنٹرول شفٹ اور ایسکیپ، کنٹرول شفٹ اور ایسکیپ، اور ٹاسک مینیجر کھل جائے گا۔ پھر پروسیسز کی لسٹ میں اس فریز ہوئی ایپ کو ڈھونڈیں اور بس ایک کلک سے اینڈ ٹاسک کر دیں۔ ایپ زبردستی بند ہو جائے گی اور سسٹم کی رفتار فوراً بحال ہو جائے گی۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی پاورفل جادو ہے۔ یہاں ایک انتہائی کام کی سمارٹ ٹپ بھی سنتے جائیں۔ اکثر کچھ ایپس ہمارے علم میں لائے بغیر پس منظر میں یعنی بیک گراؤنڈ میں خاموشی سے چلتی رہتی ہیں۔ یہ خاموش ایپس بیٹری کو نچوڑ لیتی ہیں اور پرفارمنس گرا دیتی ہیں۔ ان کی نشاندہی کر کے انہیں بند کرنا سسٹم کی سپیڈ بڑھانے کا ایک زبردست اور آسان طریقہ ہے۔ اس کے لیے کسی ٹیکنیشین کو بلانے کی ضرورت نہیں، بس تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ خیر، اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، ریسورس مانیٹر کا ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام چیک اپ سے بات نہیں بنتی۔ ایسے میں ٹاسک مینیجر اور ریسورس مانیٹر کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ٹاسک مینیجر تو ایک اوور ویو دے دیتا ہے، لیکن ریسورس مانیٹر یہ تو بالکل ایک مائکروسکوپ کی طرح کام کرتا ہے۔ ہارڈ ویئر کا اتنا باریک بینی سے تجزیہ کرتا ہے کہ بالکل جڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے کھولنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے۔ کی بورڈ پر ونڈوز اور آر ایک ساتھ دبائیں، ریسمونڈ ٹائپ کریں اور انٹر کر دیں۔ اس میں 4 بہت ہی تفصیلی ٹیبز ہوتے ہیں: سی پی یو، میموری، ڈسک اور نیٹ ورک۔ یہ ٹیبز بالکل پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ کون سی مخصوص ایپلیکیشن سسٹم کے وسائل کو ہڑپ کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ سلو ہے تو نیٹ ورک ٹیب فوراً بتا دے گا کہ کون سی ایپ سارا ڈیٹا کھینچ رہی ہے۔ اسی طرح میموری ٹیب ریم کے استعمال کا ایک ایک کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، ایونٹ ویور سسٹم لاگز یعنی سسٹم کی تفصیلی رپورٹس۔ ریسورس مانیٹر کو سمجھنے کے بعد اب باری آتی ہے آپریٹنگ سسٹم کی باقاعدہ میڈیکل ہسٹری چیک کرنے کی۔ رن کمانڈ میں ایونٹ ویور ٹائپ کر کے اس ٹول تک بآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ٹیکنیشینز کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی سی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ کمپیوٹر کا ایک ایسا بلیک باکس ہے جو سسٹم میں ہونے والی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی کو ریکارڈ کرتا رہتا ہے۔ اس بلیک باکس کو کھولنے سے ہمیں ایسے سراغ ملتے ہیں جو اور کہیں نہیں مل سکتے۔ یہ ایررز، وارننگز اور اہم واقعات کو ٹریک کرتا ہے۔ اس سے یہ سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے کہ سسٹم میں ہارڈ ویئر فیل ہونے کے مسائل آ رہے ہیں یا پھر کسی سیکیورٹی کی خلاف ورزی کا سامنا ہے۔ یہاں موجود پیلے رنگ کی وارننگز اور لال رنگ کے ایررز دیکھ کر مسئلے کی اصل وجہ پکڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ 5واں حصہ، سیف موڈ۔
یعنی ایمرجنسی کی صورت میں تشخیص کیسے کی جائے۔ اب ایک اور اہم سوال، اس وقت کیا کیا جائے جب سسٹم کی بیماری اتنی شدید ہو جائے کہ کمپیوٹر نارمل طریقے سے آن یعنی بوٹ اپ ہی نہ ہو سکے؟ یہاں کام آتا ہے سیف موڈ۔ یہ ایک طرح کا ایمرجنسی لاک ڈاؤن ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کہ تمام غیر ضروری سافٹ ویئرز کو عارضی طور پر روک دیتا ہے تاکہ کمپیوٹر صرف اور صرف بقا کے لیے ضروری چیزوں کے ساتھ چل سکے۔ سیف موڈ کا استعمال تب کرنا چاہیے جب سسٹم بار بار کریش ہو رہا ہو یا کوئی خاص پروگرام کمپیوٹر کو فریز کر دے۔ یہ بہت ہی ضدی سسٹم ایررز کی تشخیص کے لیے ایک بالکل محفوظ اور مداخلت سے پاک ماحول مہیا کرتا ہے۔ اگر کسی غلط ڈرائیور یا وائرس کی وجہ سے ونڈوز بار بار کریش ہو رہی ہوں تو سیف موڈ میں جا کر اس مسئلے والے ڈرائیور کو سکون سے ان انسٹال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ یہاں ایکٹیو ہی نہیں ہوتا۔ کمال کا طریقہ ہے نا؟ اور اب چھٹا اور آخری حصہ، ایک چھوٹا سا فائنل کوئز۔ آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے یہ اسے جلدی سے پکا کر لیں۔ ایکٹیو پروگرامز کو کون مینیج کرتا ہے؟ جی ہاں، ٹاسک مینیجر۔ اس کا شارٹ کٹ کیا ہے؟ کنٹرول، شفٹ اور اسکیپ۔ فریز ہوئی ایپ کو کیسے بند کریں؟ سمپل، اینڈ ٹاسک پر کلک کر کے۔ ہارڈ ویئر کا بالکل باریک بینی سے ڈیٹا کہاں ملتا ہے؟ ریسورس مانیٹر میں۔ سسٹم کے ایررز کہاں لاگ ہوتے ہیں؟ ایونٹ ویور میں۔ اور آخر میں صرف ضروری ڈرائیورز کے ساتھ سسٹم کون چلاتا ہے؟ بالکل صحیح، سیف موڈ۔ یہ وہ 6 بنیادی حقائق ہیں جو کسی کو بھی ایک بہترین ڈیجیٹل ڈاکٹر بنا سکتے ہیں۔ تو ان تمام بہترین اور بلٹ ان ڈیجیٹل ڈاکٹر ٹولز سے واقف ہونے کے بعد اب ذرا سوچئے، اگلی بار جب سسٹم فریز ہوگا تو کیا گھبراہٹ کا شکار ہونا ہے یا پھر ایک سچے ماہر کی طرح بالکل درست ٹول کا انتخاب کرنا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہی ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، بس اسے ڈھونڈنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ امید ہے اس وضاحتی جائزے سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔